ناظرین، کچھ عرصے سے پاکستان کی سرزمین غیر ملکی حملوں کی زد میں ہے۔ خودکش حملے ہوتے ہیں، پلانٹڈ حملے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فائرنگ ہوتی ہے۔ اب ایمبولینس کو جلایا جا رہا ہے، انسرجنسی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں۔ لیکن اب بات پاک افغان بارڈر تک جا پہنچی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان کے اندر حملے کیے۔ ان حملوں کے جواب میں جب کیپٹل پہ حملہ ہو گیا، خودکش حملہ ہو گیا، اس کے بعد بنو اور کوہاٹ میں مسلسل حملے ہوتے رہے۔ اچھا، پاکستان کی طرف سے جب بھی ادھر حملوں کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ میں غیر ملکی مداخلت کا نام لیا جاتا ہے، اور دو ممالک کا نام کھل کے لیا جاتا ہے، ایک افغانستان اور انڈین بیکڈ پراکسیز، یعنی کہ ایک انڈیا کی مداخلت ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ تو ان حملوں کے جواب میں پاکستان نے اب فضائی کارروائی کی ہے۔ اس کے بعد افغانستان کی حکومت جو امارات ہے ادھر کی، انہوں نے فوجیں بھیجی اور بارڈر پہ ایک رات کو جھڑپ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب حالات پرسکون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار عالم چیمہ صاحب۔ یہ پاکستان کی جو اندرونی ملیٹنسی اور سیکیورٹی، اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان پر حملوں کے ذمہ دار دو ممالک کو ٹھہرایا جاتا ہے، افغانستان اور انڈیا۔ تو پاکستان نے افغانستان کے اندر تو جا کر کارروائی کی ہے، انڈیا پہ ایسا حملہ کیوں نہیں کرتے؟ افتخار صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا احسن صاحب، یہ بہت مشکل سوال ہے کہ انڈیا پہ حملہ کیوں نہیں کرتے اور افغانستان پہ۔ دیکھیں، یا تو نام نہ لیں، ایک در پردہ ایک نام ہوتا ہے نا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی غیر ملکی ایجنسیز اور وہ حملے میں ملوث ہیں، تو ہم تو اب کہتے ہیں جی انڈین بیکڈ پراکسیز، انڈین بیکڈ ملیٹنٹ۔ اچھا، اگر آپ احسن صاحب انڈیپینڈنٹ ہو کر تجزیہ کریں گے، ظاہر ہے جنگ کی صورت میں تو ایک پیٹریٹزم کا عنصر بھی آ جاتا ہے، اور جرنلسٹ پھر کچھ مطلب ہوتے نہ ہوتے ہوئے اپنے افتخار صاحب میرے آفس میں ابھی بیٹھے تھے تو میں تولو نیوز جو افغانستان کی ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ جنگ کی جو بات انہوں نے کی کہ اس میں پیٹریٹزم پروپیگنڈا وہ ہوتا ہے، تو وہ پروگرام سے پہلے ہم نے دونوں سائڈز کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کوئی ایک تیسری چیز لے آ سکیں۔ ہاں جی، ظاہر ہے۔ اور دیکھیں ایسے صاحب کہ جنگ میں آپ کی جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ انڈیپینڈنٹ اس میں رپورٹنگ ہو جائے۔ ظاہر ہے جو انسٹرکشنز آتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کو موقع نہیں ملتا وہاں پہ اور مل بھی نہیں سکتا، تو پھر جس طرح کی فیڈنگ آتی ہے دونوں سائڈ سے، اور اگر آپ کوئی انڈیپینڈنٹ تجزیہ کریں تو کم از کم اس دوسری سائڈ اور اس سائڈ پہ ایک طرف نقطہ نظر دیکھ لیں۔ باقی آپ کا جو کویسچن ہے ملیٹنسی کا، انڈین بیکڈ اور افغانستان بیکڈ، وہ تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ملیٹنٹس کو، ان کو آپ کی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ سال ہا سال سے اگر آپ اس ملک پر غور کریں تو وہ کیسی رہی ہیں؟ یہ بھی تو کویسچن ہے نا ڈسکشن کا، کہ آپ نے اس ملک میں ریلیجس فینیٹکس جو ہیں ان کو پروان چڑھایا ہے، آپ نے ان کو پیٹرنائز کیا ہے، اور اب وہ آپ کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ اب اس کو آپ دیکھیں، اس کا افغانستان بھی آپ کا پورا جو آپ کہیں کہ ہاف آف دا کنٹری تو بالکل ایک جنگ کی سچویشن میں، چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ کے پی ہے، تو اس میں ڈیلی آپ اٹیک ہوتے ہیں، ڈیلی شہادتیں ہوتی ہیں سیکیورٹی فورسز کی، انوسینٹ لوگوں کی۔ تو اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ بندوق سے یہ معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایک عام لوگ کو بھی پتہ ہے کہ جنگ کے بعد کوئی نہ کوئی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پالیسی بنانی ہے، انٹرنل پالیسیز۔ آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان تھا اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا۔ جب تک آپ ملک میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم، ایک جو سویلین ملٹری کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط نہیں کریں گے، اور آپ اپنے ملک میں جو بنیاد پرستی ہے، فنیٹکس ہیں جو اس پہ قابو نہیں پائیں گے اور ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں کریں گے، اس طرح کی جنگوں سے ادھر مار دیے ادھر مار دیے سب کو سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ہم نے دیکھا یہ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھیں، ابھی ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس سے پہلے کنٹرولڈ وہ تھا، تو پیپل پارٹی کے بعد یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔
اچھا، افغان طالبان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا بہت مشکل ہے. یہ ان کو ڈائلاگ، یہ تو جنگ اور جو ہے پراکسی، یہ ان کا ٹریڈ ہے. یہ ان کے لیے، ان کی ہم کہہ لیں اکانومی کا سیکٹر ہے کہ جنگ ہوتی رہے. ہاں جی، وہ سیکیورٹی. اور احسن صاحب معذرت کے ساتھ، ہم بھی تو سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، ہمارا کیا ہے؟ چلیں ہم بڑے لیول پہ وہ گیم کھیلتے ہیں. ہم بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، ان کا بھی بزنس ہے یہ. تو طالبان کے ساتھ مذاکرات پہلے دوحہ میں ہوئے، اس کے بعد استنبول میں ہوئے اور کئی راؤنڈز ہوئے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ عموماً آپ انڈیا کے ساتھ بھی ٹیبل پہ بیٹھیں یا کسی بھی ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب کوئی چیز بات چیت ہوتی ہے تو عموماً 1 یا 2 راؤنڈ میں بات ختم ہو جاتی ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن افغان طالبان وہ بہت ہی ٹیڑھی کھیر ہیں کہ وہ آپ سر ان کا بزنس ہے نا، ان کا لائیولیہوڈ اسی سے چلتا ہے. وہ تو بندوقیں ہوں گی، گنز ہوں گا، کاروبار ہوگا، اس طرح تو ان کا سسٹم چلے گا. وہ کون سا الیکٹڈ گورنمنٹ ہے کہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب انڈین ڈپلومیسی کی بات کر لیں. اب پاکستان نے جب ایئر سٹرائکس کی افغانستان کے اندر تو انڈیا کی محبوب فارن منسٹری اور ان کے بیانات دیکھے تو انہوں نے کہا جی انڈیا افغانستان کی جو ہے اندرونی سلام، اس کی سرزمین کی سوورینٹی اور اس کی بڑی قدر وہ کرتا ہے اور اس کے بریچ کے خلاف جو بھی کوئی اٹیک ہو اس کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. اور ابھی جب یہ ہوئی ہے، جھڑپ ہوئی ہے، تو اس میں ان کا بڑا محتاط سا رد عمل آیا ہے کہ جی یہ دونوں ممالک کو انڈیا نے افغانستان نے، آپ نے دیکھا، آپ کو متقی صاحب نے وہاں پہ فل پروٹوکول میں وزٹ بھی کیا. انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بہت اچھے اس کے تعلقات بلڈ ہو جائیں. اب انڈیا کی پالیسیز کے ظاہر ہے ہسٹوریکلی انڈیا کے تعلقات نا افغانستان کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں. جیسے جب اشرف وہ پہلے اشرف وہ حامد کرزئی تھا، حامد کرزئی کو لایا گیا تو ہم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی وہ پراکسی بن رہا ہے انڈیا کی اور سارا وہ. اس کے بعد اشرف غنی ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی گلہ تھا کہ جی وہ ادھر اتنے کونسلیٹ کھول دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب ہمارا اس وقت سارے ہم نے اپنے کیا وہ اپنے گھوڑے لگائے ہوئے تھے افغانستان کے طالبان کے پیچھے کہ طالبان آئیں گے تو یہ ہمارا افغانستان ہمارا ہو جائے گا. آپ اپنی پالیسی، اچھا وہ انڈیا کے ساتھ تو ٹریڈیشنل ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک لیگیسی ہے کانگریس کی. افغان جو ایون کہ یہاں پہ ہم آپ کے باچا خان طالبان تھے نا تو اس وقت ہمیں ذرا وہ تھا کہ جی طالبان تو اپنے ہیں. ہاں، طالبان کو انہوں نے کیا پروموٹ کر کے، انہوں نے سمجھا وہ ساری پالیسی غلط تھی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ساری، اور بار بار اس پہ ہر انڈیپینڈنٹ جو آپ کا اینالسٹ ہے، تھنکر ہے، وہ سارا ایون کہ جو لوگ ریلیجس پوائنٹ آف ویو وہ بھی آپ اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ وہ پالیسی آپ کی غلط تھی اور وہ ساری. اچھا وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، وہ بھی الٹے ہو گئے. جن کو آپ نے پیٹرنائز کیا، جن کو آپ نے ہوسٹ کیا، جن کو آپ نے مسلسل مطلب سال سے کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے الٹے ہو گئے ہیں. انڈیا اس وقت انڈیا کی پالیسی افغانستان کے حساب سے دیکھیں. اچھا وہ وہاں پہ بھی جو ان کا جو انڈیپینڈنٹ تھنکر ہے، اینالسٹ ہے، وہ پیٹ رہا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. لیکن مودی ہے، وہ چاہے جس طرف جائے جیسا بھی جائے. انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے انڈیا کے اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے نا ادھر جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو انڈیا نے تو ادھر سے فائدہ ہی لینا ہے. چائنا اور انڈیا اس وقت کمپیٹنگ پاورز ہیں جو افغانستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے اس میں پروسیس میں ہے. لیکن افغانستان ان کی گورنمنٹ کو انفلوئنس جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم قطر گئے ہوئے تھے. آپ کو وہ بھی یہی ایجنڈا تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو اب روکیں کہ وہ کہ طالبان کا ان کا آفس ہے نا دوحہ میں، تو ان کو امید تھی کہ شاید قطر کے امیر کی کوئی بات مان لیں. تو اب وزیر اعظم صاحب پاکستان پہنچے، ادھر سے انہوں نے فوجیں بارڈر پہ. طالبان ایک مطلب ان کو ریجنل بڑی ایک سپورٹ ہے. اب دیکھیں ایران کے ساتھ بھی ان کے اتنے برے تعلقات نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ کی بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. ہماری شاید وہ جو پرو امریکن پالیسی ہے نا اس کا وہ ایڈوانٹیج ان کو مل رہا ہے. اور ایون چائنیز جو ہیں وہ بھی برے تعلقات نہیں ہیں ان کے. ہمیں اپنی پالیسیز پہ احسن صاحب غور کرنا ہوگا، میں تو یہ کہوں گا. باقی یہ جنگیں ونگیں نہ تو آپ کو، میں تو ہنسا کا قائل ہوں.
نان وائلنٹ آدمی ہوں, سیدھی سی بات ہے, جنگوں سے بچنا چاہیے, نہ ہی جنگیں کوئی فائدہ ہوتا ہے, بس یہ ایک ڈسٹرکشن ہے. آپ ہمارے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں تو ادھر واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان حملوں کے پیچھے افغانستان کو شہ دینے میں کہ پاکستان پہ حملہ کرے بھارت کا ہاتھ ہے. اچھا, بھارت نے کیٹیگریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ جی وہ افغانستان کی اتنی مدد نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے, اور وہ ان الزامات کو بڑا جھوٹا کرنا ہی ہے انہوں نے تو گمراہ. لیکن یہ تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا انڈین سپورٹ افغانستان کے لیے, وہ ظاہر ہے وہ تو اکیلے نہیں کر سکتے پاکستان کے ساتھ لڑائی. اب ہمیں معاملہ یہ ہے اس مسئلے کو کوئی انوالو کریں. آپ کے پاس انٹرنلی بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں جن کے طالبان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, آپ ان کو یوز کریں, اپنے دوست ممالک ہیں, عرب کنٹریز ہیں, ان کو, اور بیٹھ کے اس کا معاملے کا کوئی نہ کوئی سچویشن کا حل نکالیں. لیکن پھر آپ کی بات وہی ہے کہ جو ان کا تو روزی روٹی کا سلسلہ ہے, یا تو ان کا کوئی پرماننٹ ایسا پلان بحال ہو جائے نا کہ ان کو پیسے ملتے رہیں, اور وہ ورنہ انہوں نے تو وہ اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیل دیم. نہیں, یہ پاکستان بھی تو ان کو پیسے دے سکتا ہے جتنے انڈیا دے رہا ہے کہ بھئی یہ لیں ہم آپ کو. ساڈے کول کتنے نے پیسے, ہم تو لینے والے ہیں, ہم نے دینے تھوڑی ہیں ان کو. اب نہیں, جنگ کی وجہ سے نقصان بھی تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, پاکستان کی قیادت, ہماری جو قیادت ہے بار بار پراکسی وار کا ذکر کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس ہمارے موقف کو انٹرنیشنلی اتنی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ ہے, سب کو پتہ ہے, سارے معاملات کا سب کو پتہ ہے, اور پراکسی وار تو ہے, لوگ تو دیکھتے ہیں نا. آپ لوگ تو اس کو ڈیسٹیبلائز کریں گے نا ریجن کو. امریکنز بھی چاہ رہے ہیں, ایون کہ آپ کے فرینڈز بھی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو تاکہ معاملات چلیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں, اکانومی, یہ جو سارے ہاکس بیٹھے ہیں تو ان کے کمپنیز انوالو ہو جاتی ہیں, پیسے بنتے ہیں, سارا کچھ. امن پیس تو عوام کو چاہیے ہوتا ہے. اب میں ایک آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ, اور شاید آپ کا ٹائم بھی, یا ایک پتہ نہیں, میں ایکس پہ کوئی ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ دس از ناٹ دا وار بٹوین دا پیپل آف افغانستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان, دس از دا وار بٹوین ٹو ریجیمس. ٹھیک ہے, یا اور دیٹ از ویری مچ ٹرو. یہ تو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ, لیکن بدقسمتی سے جو نشانہ بنتا ہے وہ انوسنٹ لوگ ہیں, یا بیچارے وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں جو جانیں دے رہے ہیں. اب اس کو ختم ہونا چاہیے کسی بھی طرح اس معاملے کو. ہم وار کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی ناظرین, یہ جنگ, یہ جو جھڑپ ہے اس وقت ہوئی ہے جب ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ تقریباً وہ کہتے ہیں لومے گئے, اور ایران ان کے بھی میرے خیال ڈائلاگ وغیرہ ہو رہے ہیں. ہاں, ڈائلاگ ہو رہے ہیں, لیکن جتنا امریکہ کا بلڈ اپ ہے یا خواہش ہے اسرائیل کی اور اس کی کہ حملہ ہونا چاہیے, اگر امریکہ نے حملہ نہ کیا اسرائیل کر دے گا. تو جب خطے میں اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو ایسے حالات میں, اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں پاکستان اور افغانستان کے فورسز کا آمنے سامنے آ جانا بہت افسوسناک ہے. اور اس کا الزام یقیناً افغانستان کے اس پہ جائے گا کہ انہوں نے مذاکرات کی بجائے, یا پاکستان کی ایک جو بیانیہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو ٹی ٹی پی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, یہ ساری اس سے ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ امن ہونا چاہیے. اور جو افتخار صاحب نے بات کی کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ عوام کے درمیان نہیں ہوتی, یہ فوجوں کے درمیان ہوتی ہیں, لیکن فوجیں بھی تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری اپنی ہیں. اسی چیز کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.